وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يحبسه مرض او وجہ ظاہرۃ او سلطان جائر ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان دین، محترم دوستو، عزیز دینی بھائیوں، اللہ عز اسمہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ عز اسمہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت فرماتے رہے ہیں اور توفیق دیتے ہیں اور اب تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی نیک عمل کرے یا اللہ کا کوئی حکم پورا کرے، اس میں اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے خطبے میں شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو دو روایتیں پیش کی گئی، اس سے اس کا عنوان آپ لوگوں کے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ آج کے اس مذاکرے کا عنوان حج ہے۔ اس لیے کہ اگر مہینوں کو دیکھا جائے، اسلامی مہینوں میں سے چاہے شوال ہو، ذوالقعدہ ہو یا ذوالحجہ ہو، یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الحج اشہر معلومات کے ذریعے سے اس کو واضح فرمایا ہے، اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حج کے 3 مہینوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو شوال المکرم، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحجہ۔ یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اصلاً اگر ایام حج دیکھا جائے تو 5 دن ہی ہے جس میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں یا حج والے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہے جو مہینوں کے ساتھ یا دنوں کے ساتھ مخصوص ہے، یا بعض عبادتیں ایسی ہے جو جگہوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور کچھ عبادتیں اللہ رب العزت نے عام رکھی ہے۔ جیسے نماز والی عبادت ہے، اس کو عام رکھا ہے، اللہ کے گھر میں پڑھ لے، سفر میں ہو کہیں پہ موقع مل جائے وہاں پہ پڑھ لے۔ اللہ رب العزت نے پوری جگہ کو، زمین کو مسجد اور آلہ پاکی بنا دیا ہے۔
اگر رمضان کو روزوں کو اگر دیکھا جائے، رمضان کے روزوں کو، تو رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے کہ 30 مکمل روزے یا 29 جو اسلامی مہینہ اگر آ جائے، مکمل روزے اگر رکھنا ہو تو رمضان ہی میں اس کو رکھنا پڑے گا، اور حکم اور اس کا تقاضا اسی مہینے میں پورا ہوگا۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ نہیں مجھے رمضان میں روزے نہیں رکھنا ہے، میں شوال میں 30 روزے رکھوں گا، یا یہ کہ محرم میں 30 روزے رکھوں گا، یا یہ کہ سفر میں یا ربیع الاول میں 30 روزے رکھوں گا، تو یہ عبادت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ان روزوں کو خاص کیا ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ۔ اسی طرح اگر حج کو دیکھا جائے تو ایام حج یہ ذی الحجہ میں ہوتے ہیں، اس میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور جگہ بھی مخصوص ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر وہاں پہ حج ادا کیا جائے، تو مخصوص ایام میں مخصوص جگہوں پہ مخصوص ارکان کے ساتھ جو عمل ہوگا وہ حج شمار کیا جائے گا۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں میں کسی اور جگہ پہ جا کر حج کروں گا، کسی اور مہینے میں جا کر کروں گا، کسی دوسری مسجد کا طواف کروں گا، کسی دوسری اہم جگہ کا طواف کروں گا، کسی مزار وغیرہ کا طواف کروں گا اور حج کو ادا کر دوں گا، حج کا ثواب لے لوں گا، تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، عید الاضحیٰ جو عید ہے اس کے ایام میں جو قربانی وغیرہ دی جاتی ہے، تو ان ایام میں ہی واجب قربانی ادا کی جاتی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ نہیں میں رمضان میں قربانی دوں گا اور ان ایام میں روزے رکھوں گا، تو بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ عبادتیں مخصوص رکھی ہے، کچھ عبادتیں ایام کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے، اور کچھ عبادتیں جگہوں کے ساتھ مخصوص کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عبادتیں دی ہے یا جن کا حکم دے رکھا ہے وہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ سب سے پہلی عبادت بدنی عبادت، یعنی جس میں بدن کو استعمال کیا جائے، جیسے نماز ہے اس میں بدن کو استعمال کیا جاتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ کیے جاتے ہیں، اسے بدنی عبادت کہتے ہیں۔ دوسری عبادت اللہ رب العزت نے رکھی ہے وہ مالی عبادت ہے، کہ جس میں مال کو لگایا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے صدقات نافلہ یا صدقات وغیرہ ہے، یا صلہ رحمی کے طور پہ مال وغیرہ کو خرچ کرنا ہے، یہ ساری مالی عبادتیں ہیں۔ اور تیسری عبادت جو ان دونوں کا سنگم ہے، مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی سنگم ہے، وہ عبادت اللہ رب العزت نے حج کو رکھا ہے، کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی لگتا ہے، کہ مال کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اور بدن کے ذریعے سے مناسک حج ادا کرتا ہے، حج کے سارے اعمال ادا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حج کو فرض رکھا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، جو آیت کریمہ پڑھی گئی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، لازم ہے، من استطاع، کہ جس کے اندر اس سفر کی استطاعت ہو اور حج کو کرنے کی قابلیت ہو۔ آگے ذکر کر رہے اللہ رب العزت ومن کفر، کہ جو حج کا انکار کرے، چاہے زبان سے انکار کرے یا اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے انکار کی صورت اختیار کر دے، تو اللہ رب العزت عالمین سے، عالم والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کو ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی بنی الاسلام علی 5 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ کلمہ شہادت کو ذکر کیا، اسی طرح دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کیا، تیسرے پہ زکوٰۃ کو ذکر کیا، چوتھے پہ روزے کو ذکر کیا، اور 5ویں پہ حج کو ذکر کیا۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ جیسے ایک عمارت کی بنیاد 5 کالم پر 5 ستونوں پر رہتی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد بھی ان 5 اعمال اور 5 احکامات اور 5 ارکان پر ہے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے کیا معنی ہے؟ حج کے معنی ہے حج یحج حجن، ارادہ کرنا، قصد کرنا، کسی بڑی چیز کی نیت کرنا، کسی بڑی چیز کی نیت کرنا، کسی ایک طرف نیت کر کے مبارک سفر کی نیت کرنا، اسے حج کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں حج کہتے ہیں اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کے ساتھ اور امکنہ مخصوصہ میں جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں اسے حج کہتے ہیں۔ مخصوص اوقات میں، یعنی مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پہ مخصوص اعمال جو کرتے ہیں اسے حج کہتے ہیں۔ مخصوص ایام، مخصوص دنوں میں، حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 دن ہیں، ان دنوں میں جا کر مخصوص جگہوں پر مکہ میں اور مکہ کے حدود حرم وغیرہ میں، مینا، عرفات وغیرہ اور بیت اللہ میں جا کے مخصوص اعمال جو حج کے اعمال ہے، طواف ہے، قربانی ہے، سعی وغیرہ ہے، حلق ہے، رمی وغیرہ ہے، قربانی ہے، یہ اعمال کرنے کا نام حج ہے، یہ حج ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ اس میں مختلف اقوال ہے حج کی فرضیت میں، کہ کوئی کہتا ہے سن 5 ہجری میں، سن 6 ہجری میں، کوئی کہتا ہے سن 7 ہجری میں، کوئی کہتا ہے سن 8 ہجری میں، کوئی سن 9 ہجری میں کہتا ہے، اور ایک قول سن 10 ہجری کا بھی ہے۔ ان سارے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو راجح قول اور صحیح قول جو پتہ چلتا ہے وہ سن 9 ہجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں آپ کو امیر حج بنا کر صحابہ کا بہت بڑا قافلہ اور بہت بڑی جماعت حج کے لیے روانہ کر دیا، حج کے لیے روانہ کر دیا۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ انہی ایام میں یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ عام الوفود میں نازل ہوئی۔ عام الوفود کہتے ہیں وہ سال جس سال وفد کے وفد، جماعت در جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر رہی تھی، اور یہ فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ ہوا، سن 9 ہجری میں بھی ہوا۔ چنانچہ سن 9 ہجری کا قول یہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ صحیح بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں آپ کا پہلا اور آخری حج فرمایا ہے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں بہت سارے احکامات دائمی طور پر آنے والے قیامت تک کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ حج ہے۔ حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنا، اسی طریقے سے مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پر جا کر مخصوص اعمال کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے اسے حج کہتے ہیں۔ حج کی فرضیت یہ تو آ گئی کہ کب ہو، کس پر حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اس سفر کی طاقت رکھے، اس سفر کی استطاعت رکھے۔ حدیث میں بھی ذکر کیا حج کی فرضیت کے تعلق سے، اور آیت کریمہ میں ایک جگہ ذکر کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی،
دونوں باپ بیٹوں نے مل کر بیت اللہ کو مکمل کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ ہم نے گھر کو بنا دیا، اب کیا کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ اب لوگوں کو بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے بلاؤں، کیسے آواز لگاؤں؟ کہا کہ تم ایک پہاڑ پر، وہ قریب میں جبل ابو قبیس جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو وادی ہے، یہاں کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی، اور اس وقت قیامت تک آنے والی انسانیت نے جن جن لوگوں نے لبیک کہا وہ حرمین شریفین کی زیارت کو کیا ہوتے ہیں؟ پہنچتے ہیں۔ جنہوں نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں طواف وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے وہ حج کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی عبادتوں کو کیا کیا ہے؟ انجام دیا ہے۔ حج کے طواف، حج کی عبادتیں یہ اسلامی طرز اور اسلامی طور طریقے پر ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں عرب میں عمرو بن لوحی، اس نے جب بت پرستی اور شرک پرستی کو جنم دیا تو اس کے بعد سے اس کی عبادتوں میں کیا کمی بیشی وغیرہ کر دی گئی۔ بہرحال حج کا یہ حکم دیا گیا جو صاحب نصاب ہو، جس کے اندر حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو، وہ حج کو جائے گا اور وہ حج کرے گا، اسی پر حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہ کرے، اسی طریقے سے اس کو کوئی عذر لاحق نہ ہو، نہ طبعی عذر ہے نہ شرعی عذر ہے، اس کے باوجود اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اگر وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس کی سخت وعید حدیث میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو اس لیے حج جب فرض ہو جائے تو حج کی عبادت کو فوراً کر دینا چاہیے، اور فوراً اس کی فکر میں لگ جانا چاہیے کہ بھئی میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس سال اب مجھے حج کا نمبر لگانا ہے یا حج کو جانا ہے۔ اگر یہ فکر اوڑھیں گے اور فکر کریں گے تو اللہ رب العزت خود بخود راستے بھی کھول دے گا، اور خود بخود اس کے اسباب بھی الگ الگ اعتبار سے پیدا فرمائے گا، اور اس عمل کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے حج بھی فرض ہوتا ہے، جیسے روزہ ان کے ایام میں فرض ہوتا ہے، حج بھی اسی طریقے سے فرض ہوتا ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے جو شرط ہے اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان کے علاوہ کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ ان کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ حرمین شریفین میں ان کا تو داخلہ ہی ممنوع ہے۔ 99 ہجری میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امیر حج بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تو 99 ہجری میں اس سال یہ بھی اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اب کہہ دو کہ حرمین شریفین میں کافروں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب آج کے بعد قیامت تک کوئی حرم میں داخل نہیں ہوگا، صرف مسلمان اور مومن اس میں داخل ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بالغ ہونا شرط ہے، اس لیے کہ بالغ یہ مکلف ہوتا ہے، نابالغ ہے یا یہ کہ نابالغ ہے اس پر تو حج، نماز ہی فرض نہیں، روزہ ہی فرض نہیں، تو حج کہاں سے فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے عقل مند ہونا چاہیے۔ کوئی اگر پاگل ہے، اس کے پاس اس کے حصے میں ہزاروں روپے لاکھوں روپے دولت ہے، لیکن حج اس پر فرض نہیں ہے، عقل مند ہونا چاہیے۔ تو مسلمان ہو، اسی طریقے سے بالغ ہو، اسی طریقے سے عاقل ہو۔ تو عقل مند ہوگا تو حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اور آزاد ہونا چاہیے، غلام ہے، باندی ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔
اور ایک شرط ہے استطاعت، صاحب نصاب ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے، صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حج کو جانے تک، گھر سے نکلنے سے لے کے حج کو جانے تک اور حج سے گھر پر واپس آنے تک، حج سے گھر سے نکلنے سے حج ادا کر کے گھر کو واپس آنے تک یہ سفر کا پورا اس کا انتظام ہو، اور ان ایام میں، جتنے ایام میں اس کے حج کا سفر ہو، اس کے اہل و عیال کا خرچہ بھی اتنے دنوں کا گھر میں موجود ہونا چاہیے، اتنے دنوں کا موجود ہونا چاہیے۔ اتنی اگر مقدار میں اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مان لو ابھی جو حج ہو رہا ہے، کمیٹی سے اگر حج کرنے جا رہے ہیں تو ایک آدمی جا کر 4.5 لاکھ روپیے میں آ رہا ہے، 4.5 لاکھ روپیے اس کا یہ سفر کا خرچ ہے۔ درمیان میں اس کو جو بھی لگے گا 25 ہزار روپیے، اس کو 5 لاکھ روپیے پکڑ لو، اور گھر کا جو خرچہ ہے اہل و عیال کا مہینے کے اعتبار سے، 40 دن کے اعتبار سے، وہ خرچہ اگر لیا جائے موٹا موٹا 5 لاکھ، 5.25 لاکھ روپیے، ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس ہے، اتنا 5 لاکھ روپے چاہے کیش کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، اس بندے یا بندی پر حج فرض ہے، اس بندے یا بندی پر حج فرض ہے۔ یہ حج کی فرضیت کا مسئلہ سن لو، یہ صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے استطاعت میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مجبوری وغیرہ بھی نہ ہو، مجبوری وغیرہ جیسے حدیث میں ذکر کیا ہے، ملم یحبسہ مرض، کہ وہ شخص جس کو اس کی بیماری نہ روکے، کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے، او وجہ ظاہرۃ، کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں ہے، کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا سالڈ ریزن بھی نہیں ہے کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ یہ حج کو نہیں جا سکتا، یا یہ کہ مجبوری وغیرہ ہے، او سلطان جائر، گورنمنٹ ظالم بھی نہیں ہے کہ پکڑ کے روک رہی کہ حج کے راستے وغیرہ سب بند کر دیے گئے، ولم یحج، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ حج نہ کرے، ان ساری چیزوں کے باوجود وہ حج نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو وہ مر جائے اگر چاہے یہودی بن کر یا نصرانی بن کر۔ تو صاحب استطاعت ہونے کے بعد کوئی عذر نہ ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، حج کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5.5 لاکھ روپیے اگر کسی کے پاس ہو، حج کو جا کر آ سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی عذر نہ ہو، پاسپورٹ وغیرہ کی سب تیاری ہو، تو پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ تاخیر کرے گا حج کے ادا کرنے میں تو پھر تاخیر کا گناہ ہوگا، اور اس کی وعید بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی کہ ایسا شخص چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہودی اور نصرانی اس لیے ذکر کیا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی اور نصرانی حج نہیں کرتے، وہ تو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو چاہتے ہیں، وہ تو بیت اللہ کو گرانے اور ڈھانے کے چکر میں ہیں، ان کو بیت اللہ سے اور حج سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو فرض ہونے کے بعد یہ ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نئے نئے عذر نکالتے ہیں یا اپنی طرف سے پیدا کرتے ہیں۔ مان لو حج کی استطاعت ہے، جا کر آ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کی بچی اور بچہ ہے، اس کی شادی کرا دیں گے، اس کی ذمہ داری ہے، پہلے شادی کرا دیں گے، اس کے بعد پھر حج کو جائیں گے۔ شادی کرانا یہ ذمہ داری ہے، یہ کان کھول کر سن لو، شادی کرانا بچی اور بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن شادی پر لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرض نہیں کیا کہ تم بچی اور بچی کی شادیوں پہ لاکھوں روپے کیا کرو، خرچہ کرو۔ بیٹی کی شادی سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بیٹے کا ولیمہ سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس عذر اور اس بہانے کو سامنے رکھ کر
حج کو موقوف کر دیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ فرض ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ گناہ والی بات ہے۔ بلکہ حج کو جو جائے گا تو حج کی فضیلت میں اللہ نے یہ ذکر کیا اور خود اللہ کے رسول نے بھی ذکر کیا کہ حج کرنے والا کبھی فاقہ کا شکار نہیں ہوتا، برکتیں آتی ہیں، اس سے برکتیں آتی ہے۔ تو یہ بیجا اور غلط عذر ہے، یہ عذر شرعی بھی نہیں ہے اور معقول عذر بھی نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کر رہے اور حج کو کیا کر رہے، موقوف کر دے رہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور لاکھوں روپے پڑے، سوچتے ہیں کہ خود کا مکان اچھے سا عالیشان بنا لیں گے۔ عالیشان مکان بنانا یہ فرض نہیں ہے، آپ پترے کا مکان بنا کر بھی رہ سکتے، ضرورت ہے، رہنے سہنے کی چیزیں اللہ نے ضرورتاً رکھی ہے۔ مکان کے چکر میں اگر حج فرض ادا نہیں کرے گے تو تاخیر کا گناہ لازم ہو جائے گا اور یہ بھی معقول عذر نہیں ہے، شریعت اس کو عذر نہیں مانتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو اعلیٰ ڈگری دینا ہے، بڑی ڈگری دینے کے چکر میں اور بہت زیادہ روپیے پیسے بھرنے کے چکر میں خود کی ذات پہ جو حج فرض ہو جاتا ہے وہ حج ادا نہیں کرتا کہ بھئی اولاد کو بڑی ڈگری دینا ہے، اس میں لاکھوں روپے بھرنا ہے، یہاں پہ اتنی فیس بھرنا ہے، یہ بھی فرض نہیں ہے۔ یہ بھی کان کھول کر سن لو، یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ معقول عذر نہیں ہے، یہ عقل میں آنے والا عذر نہیں ہے، شریعت بھی اس عذر کو نہیں مانتی۔ حج کی جو فرضیت ہو گئی، پہلے اس فرضیت کو ادا کرو، اللہ رب العزت سارے راستے آسان کر دے گا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ والدین نے حج نہیں کیا، اب ان سے پہلے میں حج پہ کیسے جاؤں؟ بعض مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حج میرے پہ فرض ہو گیا لیکن ماں باپ نے کیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے والدین کو کروں۔ فرضیت سب کی الگ الگ ہے، بھئی نماز میرے اوپر فرض ہے تو میرے ماں باپ پر بھی فرض ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ماں باپ نہ پڑھے میں پڑھ لوں گا تو ماں باپ کی نماز ادا ہو جائیں گی، یا ماں باپ پڑھ لیں گے تو میری ادا ہو جائیں گی۔ فرضیت اللہ رب العزت نے سب الگ الگ رکھی ہے، تو جس پر فرض ہو وہ پہلی فرصت میں حج کر کے آ جائے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض کرنا ہے، ضروری ہے، اگر تاخیر کرے گے تو اس کا گناہ لازم آئے گا۔ پاسپورٹ وغیرہ کی تیاری بعض لوگ نہیں کرتے، کروڑوں روپیے ہوتے، لاکھوں روپیے ہوتے، لیکن پاسپورٹ نہیں بناتے، سوچتے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی رہنے دو، جب عمر تھوڑی ڈھل جائیں گی تو پھر حج کو چلے جائیں گے، سارے ذمہ داری ادا کر دیں گے، اس کے بعد پھر حج کو جائیں گے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے، غیر شرعی سوچ ہے۔ حج تو جوانوں کی عبادت ہے، حج کا جو سفر ہے یہ تو جوانوں کی عبادت ہے، یہ پختہ بدن اور پختہ طاقت والوں کی عبادت ہے۔ حج کرنا یہ کمزوروں کی عبادت نہیں ہے۔ حج میں تو مجاہدات ہے، حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے، حج کا سفر مجاہدے والا سفر ہے۔ تو پہلی فرصت میں جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کی ساری کارروائی کرنا یہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ درخواست دے دے، حج کمیٹی سے بھر دے، نمبر نہیں آیا وہ الگ عذر ہے، نمبر اگر نہ آئے وہ الگ عذر ہے، لیکن کم از کم کمیٹی سے درخواست دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر حج کی فرضیت اور حج کو ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو وصیت لکھنا فرض ہے۔ اگر میں مر جاؤں، وصیت کیا لکھنا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں جو میں جائیداد چھوڑ رہا ہوں، تہائی حصے میں، 1/3 تہائی حصے میں اگر میرا حج بدل ہو جاتا ہے تو اس میں حج کرانا پڑے گا۔ یہاں تک لکھا ہے فقہاء نے۔ تو جب حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں حج کو کرنے کی فکر کرے، ورنہ اللہ رب العزت فرما رہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو حج کا انکار کر دے۔ انکار کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک تو زبان سے انکار کر دینا کہ حج فرض نہیں ہے، اسلام میں حج کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک بعض مرتبہ اپنے کرتوت سے بتانا،
اپنے اعمال سے بتانا کہ میں حج سے بیزار ہوں یا وہ سفر میں نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں جانا ہے، اس کی فرض ہونے کے باوجود تیاری نہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے کہ جو کوئی اگر ایسا کرے گا اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اس فرضیت کے ادا نہ کرنے پر موت دے دیتا ہے، وہ فرضیت اس کے ذمے باقی رہتی ہے، وہ عذاب اور وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ تو یہ ہے حج اور اس کی فرضیت وغیرہ۔ جن جن لوگوں پر اپنا ہر ایک سروے لے کہ بھئی فرض ہے یا نہیں ہے، علماء سے پوچھے، مفتیوں سے پوچھے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، اور زبردستی معقول عذر پیدا نہ کرے، زبردستی عذروں کو پیدا نہ کرے کہ یار یہ بھی عذر ہو سکتا ہے، یار یہ بھی عذر ہو سکتا ہے۔ کیا مفتی صاحب کو پوچھنے کا، کیا دارالافتاء سے فتویٰ طلب کرنے کا، اپنے سے بڑا کوئی مفتی ہے کیا، اپنے دل سے بڑا کوئی مفتی ہے کیا؟ تو ایسے زبردستی کے مسائل اور عذر خود پیدا مت کرو۔ خود اگر عذر پیدا کرنے لگو گے تو آپ کا مفتی شیطان بن جائے گا، اور شیطان آپ کے اندر گھس جائے گا اور نئے نئے فتوے نکالے گا خود آپ کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں یا رگوں میں گھس کر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ محدثین نے دونوں باتیں لکھی ہے، اس میں اصل حقیقت بھی لکھی ہے بعض محدثین نے، اور بعض محدثین نے اس کا مجازی معنی بھی لکھا ہے، صورتاً معنی، کہ آگے حقیقتاً گھس جاتا ہے شیطان خون کے اندر، نسوں کے اندر گردش کرتا ہے، اور پھر یہ شیطانی اعمال کرنے پر اپنے آپ کو ابھارتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا صورتاً یہ معنی لکھا ہے، مفہوم لکھا ہے حدیث کا، کہ شیطان اندر گردش کر کے اپنے خیالی پلاؤ بنا کے دل سے کچھ بھی نئے نئی چیزیں ایجاد کراتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ صاحب استعداد لوگ علماء سے اور مفتیوں سے مسائل اس لیے نہیں پوچھتے کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں حرام کا فتویٰ آ جائے تو چپ خامخواہ رکنا پڑے گا، چپ خامخواہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محض اس وجہ سے مسائل نہیں پوچھتے اور کہتے کہ جب تو بعد میں کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا معلوم تھا، پھر بولتے بھی کہ چلو معلوم نہیں تھا جب تک کیا چل جاتا، معلوم ہونے کے بعد کرے تو الگ بات ہے، اور اسی وجہ سے معلوم بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو حج یہ فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ جن پر حج فرض ہو جائے وہ پہلی فرصت میں حج کی تیاری کرے، چاہے وہ گھر کی مستورہ ہو یا پھر مرد ہو، سب حج کے لیے جائے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کی توفیق عطا۔ بزرگوں، دوستو، اللہ عز اسمہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اپنے اعتبار سے فضیلتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینوں میں جس مہینے کو فضیلت دے رکھی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سال کے دنوں میں جس دن کو فضیلت عطا کی ہے وہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں جس دن کو فضیلت دی ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور ایسے ہی اگر مہینوں کے عشروں میں اگر دیکھا جائے 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے، اگر ان عشروں کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت دے رکھی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں راتوں کو بے مثال بنایا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دنوں کو اللہ رب العزت نے لاجواب بنایا ہے۔ راتوں میں اگر دیکھا جائے تو شب قدر کو فضیلت دے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ فضیلت اور اہمیت رکھی ہے اور عطا کی ہے، تاکہ میں اور آپ ان فضیلت والے ایام میں یا ان مخصوص اوقات اور دنوں میں
اللہ کا حکم بجا لا کر اللہ کی عبادت کر کر اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر سکے اور اللہ کو راضی کر سکے۔ پچھلے جمعہ میں حج کی فرضیت اس پہ بات چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے حج کے فرض ہونے کے بعد حج کو نہ جانا اس کی وعید بھی سنائی گئی تھی کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خود اس شخص سے بیزاری اور بے نیازی کا اعلان کیا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، اور اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرے اور حج فرض کو ادا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر، اس طریقے سے ذکر کیا کہ انکار کی صورت بتا دی اور کفر والا عمل ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحبسہ مرض، کہ جس کو کوئی مرض بھی نہ ہو، بیماری کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، او وجہ ظاہرۃ، یا کوئی ایسی مضبوط وجہ اور ظاہری مسئلہ بھی نہ ہو کہ جس سے حج کو جانے سے رک جائے فرض ہونے کے بعد، یا یہ کہ کوئی ظالم بادشاہ ہو وہ بھی موجود نہ ہو، گورنمنٹ بھی ظالم نہ ہو کہ حج کو جانے سے روک رہی ہو یا منع کر رہی ہو، اس کے باوجود بھی اگر یہ شخص حج نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ اگر وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے کہ بتایا یہ گیا کہ حج کو یا بیت اللہ کی یا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یہود اور نصارہ نہیں جاتے، وہ تو اس پر چڑھتے ہیں، وہ تو بیت اللہ کو ختم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، گویا کہ یہ یہودی اور نصرانی جیسا عمل کر رہا ہے کہ باوجود فرض ہونے کے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ کوئی بیجا عذر جیسے بتایا گیا پیدا کرنا، اولاد کی شادیاں لے کر اس عذر کو سامنے رکھنا، اولاد کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریوں کو لے کر اس عذر کو سامنے رکھنا، والدین نے حج نہیں کیا پہلے وہ کر لے بعد میں ہم کریں گے، اس عذر کو سامنے رکھنا، یا یہ کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں خود کا ذاتی مکان بنا لیں گے اس کے بعد حج کریں گے، یہ بیجا عذر سامنے رکھنا، یا یہ کہ ابھی جوان ہیں ہٹے کٹے ہیں، جب ایک عمر کا وقت گزر جائیں گا بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کو چلے جائیں گے، یہ ساری جو شکلیں ہیں صورتیں ہیں یہ بیجا ہے، غیر شرعی ہے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد تو حج ہی کی ذمہ داری اور اس کے فرض کی ادائیگی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد جو صاحب استطاعت ہو، کوئی رکاوٹ اس کو نہ ہو، اس کے بعد بھی اگر حج نہ کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر ٹیکس لگا دو، اس لیے کہ ٹیکس ظلم کو کہتے ہیں، ٹیکس کافر سے لیا جاتا ہے، نان مسلم سے اسلامی مملکت میں ٹیکس لیا جاتا ہے، اسلام میں اور مسلمانوں میں تو صرف کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو گویا کہ وہ کافروں جیسا عمل کر رہا ہے، یہود و نصارہ جیسا عمل کر رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے شخص پر کیا لگا دو؟ ٹیکس لگا دو۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس حسب استطاعت صرف اتنے پیسے ہے کہ وہ حرم شریف میں جا کر حج کے 5 دنوں میں حج کر کے واپس آ سکتا ہے، مدینہ کی زیارت نہیں کر سکتا، حالانکہ مدینہ کی زیارت کے الگ فضائل ہے، اس کے الگ مسائل، اس کی الگ اہمیت ہے، اس کے باوجود اگر مدینہ کی زیارت کا اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، صرف حرم جا کر واپس آ سکتا ہو، تو کہا کہ اس کے اوپر بھی حج فرض ہے، وہ جا کر اتنے ایام مناسک میں اور حج کے دنوں میں حج کے ارکان کر کے گھر کو واپس آ جائیں۔
تو اتنی بڑی فرضیت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، بیجا عذروں اور غیر معقول عذروں کے تحت حج کو ساقط نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ خود سے اعذار اور عذر کو پیدا کر کے خود سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر بیجا مشکلات کو یا بیجا مسائل کو کھڑے کر کے اللہ کے فرض کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ جو خطبے میں آیت کریمہ پڑھی گئی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان صلاتی، بے شک میرے نماز پڑھنا، میری نماز، و نسکی، اور میری ساری عبادتیں، چاہے حج کی عبادت ہو، چاہے قربانی کی عبادت ہو، اور اسی طریقے سے میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہر چیز اور ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے بتایا گیا پچھلے جمعہ میں بھی کہ ہر عبادت کو اللہ نے اپنے مخصوص اوقات میں رکھی ہے، مخصوص اس کے اعمال رکھے ہیں، بعض مخصوص جگہیں رکھی ہے کہ وہاں جا کر ہی وہ عبادتیں پوری کی جاتی ہے۔ اب جو ایام آنے والے ہیں اور جو مہینہ آنے والا ہے، اور روایت مبارکہ بھی جو پڑھی گئی اسی مناسبت سے پڑھی گئی کہ اب آنے والے دن قربانی کے دن آنے والے ہیں، قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اور قربانی بھی یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے واجب کیا گیا ہے صاحب وسعت پر، صاحب استطاعت پر۔ جیسے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، صاحب استطاعت پر حج ہوتا ہے، اسی طریقے سے صاحب وسعت پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، صاحب استطاعت اور صاحب وسعت۔ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ وسعت کا لفظ استعمال کیا گیا قربانی کے تعلق سے جب وعید کو ذکر کیا گیا، اور حج کے تعلق سے جب بات ذکر کی گئی تو وہاں پہ لفظ آیت میں وسعت کے بجائے استطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، حج کی ادائیگی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر اور قربانی کو ادا کرنے کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ اور حج کا نصاب الگ ہے، مقدار ایک ہی ہے، واجب ہونے کی شکل الگ ہے، اور اسی طریقے سے قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب اس کا بھی مقدار ایک ہی ہے، لیکن واجب ہونے کی صورت اور شکل یہ الگ ہے۔ اگر زکوٰۃ کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے چاروں کا ایک ہی نصاب ہے، لیکن واجب ہونے کی شکل اور صورتیں الگ الگ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے میں آتی ہو اتنا مال تجارت، یا اتنی ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس رقم ہو تو یہ صاحب استطاعت مانا جاتا ہے۔ اب شریعت کی نظر میں یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ حج اور زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا، اور صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا بھی شرط ہے، قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بس صاحب وسعت ہونا چاہیے۔ اس میں طریقہ یہ ہے قربانی کے نصاب میں کہ ایک تو یہ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ اتنی ضرورت سے زائد رقم، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونا، اور رقم تو ذکر کی گئی 52.5 تولہ چاندی کی، یا مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم میں آ جاتا ہو، یا یہ کہ قربانی کا نصاب ذکر کر رہا ہو، یا یہ کہ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان گھر میں رکھا ہوا ہو، یا یہ کہ خود انسان کے پاس وہ رکھا ہوا ہو۔ تو ضرورت سے زائد سامان کو اگر جوڑا جائے
اتنی رقم بھی اگر بنتی ہو تو قربانی کے دنوں میں اگر اتنی رقم بن جاتی ہے تو اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، اس کی اور تشریح کریں گے، لیکن قربانی کہتے کسے یہ سمجھ لو اور یہ سن لو۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں قربانی دینا ہے، قربانی دینا ہے، قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، یا عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آئیں گی، پھر اس میں قربانی دینا ہے۔ قربانی یہ ہم بولتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے، لیکن قربانی کہتے کسے؟ قربانی کی ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے؟ قربانی یہ لفظ ہے قرب سے، اور قرب کہتے ہیں قریب ہونا۔ قرب کہتے ہیں قریب ہونا، کسی کے نزدیک جانا، کسی کے قریب ہو جانا، کسی کا قریبی بن جانا، اسی قرب سے قربانی نکلا ہے۔ اور قربانی کہتے ہیں کہ کسی مخصوص جانور کو عبادت کی نیت سے اور اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اور اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے مخصوص وقت میں ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تعریف یہ سن لو، اس کو ذہن نشین کر لو، تاکہ جب آپ لوگ اپنی واجب قربانیاں یا اپنی نفل قربانیاں ادا کرے تو آپ کی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے، اور آپ کے عمل کا اثر بھی آپ کی ذات پر مرتب ہونا چاہیے۔ آدمی مسجد میں آ جائے، نماز پڑھنے کی کوئی نیت نہیں تھی، بس ایسی کھڑا اور اچانک کیا کر لیا؟ رکعت باندھ لیا، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قرات بھی کر رہا ہے، کوئی اس کی نیت نہیں ہے، تو اب بتاؤ اس کا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس عمل پر ثواب مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہر عمل میں خالص اور صحیح نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قربانی کی تعریف ہی ایسی کر رہا ہو تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ مخصوص جانور کو عبادت کی نیت سے اور اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کی اور اللہ کے نزدیک قرب پانے کی نیت سے مخصوص اوقات میں ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ ہم جب قربانی دیں یا یہ کہ اپنے حصے کو ادا کرے یا اپنا حصہ لگائے تو اس میں اس نیت کو صاف اور شفاف رکھے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا اس کے ذریعے سے میں اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دو نیتیں ہر ایک کو کرنا لازم اور ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ قربانی بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی مرتب ہو جائے اور اللہ کا قریبی بھی بن جائے۔ اللہ کی قربت کے لیے قربانی یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ کسی بھی چیز کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اوقات کی قربانی ہو، جس طرح کی بھی قربانی اللہ کے لیے دی جائے گی وہ شخص اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور قرب ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا قرب ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اگر مل جائے اللہ کا قرب تو اس کو جو مزہ آئے گا وہ مزہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا ہے، وہ مزہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرب مل جانا گویا کہ اللہ کا پی اے بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ اللہ کا پی اے بننا ہے، اللہ کا پرسنل اسسٹنٹ بننا ہے، اللہ کا قریبی بننا ہے۔ جو بڑے لوگوں کے رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں، ان سے پوچھو قربت کا مزہ کیا ہے؟ ان کے سامنے اگر بول دیا جائے کہ بھئی یہ تو فلاں کا رائٹ ہینڈ ہے تو اندر اندر اس کا جی مچلتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اندر اندر کہ فلاں کی طرف میری کیا ہو گئی؟ نسبت ہو گئی۔ تو اتنا بڑا قرب ایک دولت اور ایک نعمت ہے کہ جو قریبی ہوگا وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون آیا، سارے جادوگروں کو بلا لیا
مصر کے بڑے بڑے جادوگر آ گئے اور فرعون کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے، موسیٰ کو شکست دے دے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تب تو تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے، میرے رائٹ ہینڈ بن جاؤ گے۔ اس انعام سے وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ذات پہ یقین آ گیا تھا کہ ہم موسیٰ کو کیا کر دیں گے، ہرا دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، اور اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب جس کو مل جائے تو دنیا آخرت میں تو اس کے وارے نیارے ہو جائے۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو ہم اپنی واجب قربانی یا جو بھی قربانی دے اس میں نیت یہ رکھے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسری نیت یہ رکھے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور تیسری نیت یہ رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یا یہ کہ اس امت کی ایجاد نہیں ہے۔ قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا نکاح کو لے کر جب جھگڑا ہوا بہنوں سے متعلق، تو اس صورت میں یہ کہا کہ اللہ کے لیے قربانی دی جائے۔ اس زمانے میں یوں ہوتا کہ کوئی ایک دمبا وغیرہ ذبح کیا جاتا اور اس کو ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آسمان سے یا تو ایسا ہوتا کوئی بجلی آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی اور علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ اگر نہیں آتی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، یا یہ علامت ہوتی کہ اس پورے زندے جانور کو اوپر کی طرف اٹھا لیا جاتا۔ تو بہرحال قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبی جو بھی آئے جتنے ہر زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے رائج رہی ہے، اور تا قیامت یہ قربانی والا عمل رائج رہے گا۔ یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو یہ قربانی کوئی نیا عمل نہیں ہے، وہ سماکم المسلمین۔ اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا حدیث میں کہ تمہارے باپ یا یہ کہ دادا ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیا ہے، سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو جو عمل آنے والا ہے وہ عمل قربانی والا عمل ہے، لہٰذا جس شخص پر بھی وہ واجب ہو اس کو کرنا ازحد ضروری ہوگا۔ جو ایک نصاب جو بتایا گیا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ضرورت سے زائد، یا یہ کہ اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا بھی اس میں آ جائے گا، اس کی قیمت، یا یہ کہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں اگر ہو تو اس کو ملا کر جو ریٹ بنتا ہے اس میں قربانی کا ایک حصہ کیا ہو جائے گا، کم سے کم واجب ہو جائے گا۔ اب ضرورت اصلیہ کیا ہے یہ سمجھ لو۔ ضرورت اصلیہ ہر انسان کی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، جس کو شریعت طے کرتی ہے، ضرورت کو شریعت طے کرتی ہے۔ میں اور آپ ضرورت کو طے نہیں کریں گے، کیونکہ جو لیول ہے ضرورت کا، یوں سمجھو کہ ضرورت کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، جس کے بغیر آدمی کی عزت چلی جاتی ہو، جس کے بغیر آدمی کو کھانا پینا نصیب نہ ہوتا ہو، جس کے بغیر آدمی کی جان چلی جاتی ہو، اسے ضرورت کہتے ہیں۔ اس سے زائد جو بھی چیز ہوگی وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کو نصاب میں ملانا پڑے گا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو نصاب میں ملانے کی جو شکل اور صورت ہو تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جیسے مان لو اگر کپڑے وغیرہ ہیں، استعمال کے کپڑے ہیں،
استعمال کے کپڑے بہت زیادہ اگر ضرورت ہو تو 15-20 ڈریس مان لو ضرورت کے ہو گئے ہو، یا 15 ڈریس ضرورت کے مان لو، اس سے زائد تو یہ ضرورت نہیں مانی جائے گی، سہولت مانی جائے گی۔ چپل کے جوڑ ہے، شوز وغیرہ ہے، 4 سے 5 یا 6 سمجھ لو، 3 شوز 3 چپل، اس کو ضرورت سمجھ لو، اس سے زائد اگر ہوگے تو ضرورت میں شمار نہیں ہوگے۔ گھڑی وغیرہ ہے پہننے کی، 3 ہے 4 ہے، یہ مان لو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا ہو، لیکن اس سے زائد تو ضرورت نہیں ہوگی، سہولت ہی ہوگی۔ 2 مکان ہیں، ایک میں رہتے ہیں، ایک کو اگرچہ کرائے پہ دیا ہو یا خالی پڑا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ تو ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہوگی اس میں جوڑا جائے گا۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 10 گرام کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور چاندی کے 1 تولے کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اگر 10 گرام کا ریٹ آج کا دیکھا جائے تو تقریباً 632 روپے کچھ ہو رہا ہے، اور 1 تولے کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو 737 روپیے 18 پیسے ہے آج کے حساب سے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر ریٹ نکالا جائے آج کی تاریخ کے اعتبار سے تو 39,000 بنتا ہے، 39,701 روپیہ 95 پیسے بنتا ہے۔ اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 52.5 سے، ضرب دیتے ہیں، اور لگ بھگ اگر موٹا موٹا حساب پکڑا جائے تو 40,000 کی رقم اگر جس کے پاس ہوگی، یا ضرورت سے زائد گھر میں ایسا سامان ہے سال بھر سے پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آیا، ایک دن بھی استعمال میں نہیں آیا، گھر میں ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دن بھی استعمال میں نہیں آئے، تو ان برتنوں کا ریٹ بھی لگایا جائے گا، وہ ضرورت سے زائد مانا جائے گا، ایک دن بھی اگر وہ برتن استعمال میں نہ آیا ہو تو۔ اور پھر ریٹ نکال کر ساری چیزوں کو ملا کر 40,000 اگر پکڑ لیا جائے تو اکثر و بیشتر ایسے افراد ہوں گے کہ جن پر قربانی کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہے۔ قربانی اگر نہ کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں، کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ صاحب وسعت ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ میں نہ آئے۔ تو یہ سخت وعید ہے، یعنی مسجد ہی سے ہکال دینا، مسجد ہی میں نہ آنے دینا، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر احساس ہو یا اس قول کو اگر سمجھے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ہی زیادہ سخت وعید ہے۔ تو قربانی جو واجب ہے اس میں آپ اپنا حصہ یا ایک اپنا ایک جانور بھی کیا کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء سے مسائل پوچھے، مفتیان اکرام سے مسائل پوچھے، اور اپنے اوپر جو قربانی واجب ہو رہی ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ گھر کی مستورات کے پاس زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، شوہر اتنا صاحب استطاعت نہیں ہوتا کہ بھئی وہ رقم دے کر کیا کرے، حصہ لگائے یا کہ قربانی کرے، تو گھر کی مستورات تھوڑے تھوڑے بہانے سے کیا کرتی ہے، قربانی کا جو حصہ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ بہت ساری ایسی مستورات آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے شوہر بھی کیا کرتا ہے کہ تھوڑے سے 500 روپے 1000 روپے یا کہ 200-300 روپے کا اگر حصے میں ڈفرینس آ جائے یا 500 روپے میں اگر ڈفرینس آ جائے تو کہتا میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، وہ قربانی ہی نہیں دیتا۔ تو یہ بہت بڑا وبال ہے۔ کھانے پینے کے لیے عید کے موقع پہ فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو نہ جانے ہم ادھر ادھر کر کے کتنے قرض اٹھاتے ہیں، بینکوں سے قرض اٹھاتے ہیں، لون لیتے ہیں، جن سے لون نہیں لینا ان سے بھی لون لے لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں، اور اللہ کا حکم جب پورا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم سارے بہانے اور ایسے شکلیں صورتیں خود سے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اشہر اللہ اشہر الحرم الی اللہ تعالی ذو الحجۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، اللہ عز اسمہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ عز اسمہ نے ہمیں اور آپ کو مبارک زندگی بھی عطا فرمائی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات بھی دیے ہیں، اور اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے قیمتی اوقات بھی دیے ہیں، قیمتی اعمال بھی دیے ہیں. اور اعمال کو انمول بنانے والی بیش بہا اور قیمتی دولت جو ایمان ہے کہ سارے اعمال مفید اور کارآمد ایمان ہی کی بنیاد پہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے. جو آیت کریمہ پڑھی گئی اور جو روایت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ رب العزت مہینوں کی فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، جیسے ہم کہتے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے، یہ انسانوں کی پیداوار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 13واں مہینہ بھی بنایا، 12 کے بعد ایک اور مہینہ ایجاد کیا، ایسا نہیں ہے. یا یہ کہ جو 7 دن ہیں ہفتے کے اندر، وہ 7 ہی ہے، 8واں دن نہیں ہے. کوئی 8واں دن بنا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق ہے. اور اللہ اپنے کلام پاک میں خود فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک جو مہینوں کے شمار ہے وہ 12 مہینے ہیں. اور اللہ نے انہیں کب بنایا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اور پھر اللہ فرما رہے اربعۃ حرم، کہ اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے عظمت دے رکھی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے طے کردہ ہے. اور 7 دنوں کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 1 دن خالی رکھا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کے پیدا کردہ یہ دن ہے، یہ انسانوں کی تخلیق نہیں ہے. اسی لیے دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ 8 دن نہیں ملیں گے، یا یہ کہ 12.5 اور 13 مہینے نہیں ملیں گے. کاؤنٹنگ ہونے کے بعد، ریسائیکل ہونے کے بعد وہ مہینہ دوبارہ وہیں پہ آئے گا. انگریزی کے مہینے ہم گنتے ہیں جنوری سے لے کر دسمبر تک، یہ 12 مہینے ہیں. اسی طریقے سے ہندی مہینے اگر ہندوستانی مہینوں کو شمار کرے تو چیت سے لے کے پھاگن تک یہ 12 مہینے. اسلامی مہینے اگر شمار کیے جائے تو محرم یہ پہلا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے جو چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے بسا اوقات جگہ کو فضیلت دے رکھی ہے
بسا اوقات وقت اور اوقات کو فضیلت دے رکھی ہے، اور کبھی تو انسانوں اور شخصیتوں کو فضیلت دے رکھی ہے۔ پیدا کردہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان تینوں کو اپنے اپنے اعتبار سے فضیلت اور حرمت دے رکھی ہے۔ جیسے جگہ کو فضیلت دے رکھی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، عظمت والی جگہ ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ اب یہاں اگر کوئی بہت زیادہ بات چیت کرے، دنیاوی بات کرے یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، تو آزو بازو والے کہیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا جھگڑنا ہو تو گھر مسجد سے باہر جا کر لڑے، یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ مسجد کی عظمت میں، اللہ کے گھر کی حرمت میں کہتا ہے۔ تو اللہ نے جگہوں کو بھی حرمت دے رکھی ہے، عظمت دے رکھی ہے۔ کبھی اللہ رب العزت شخصیت کو عظیم بناتے ہیں اور محترم بناتے ہیں، کوئی بڑا بادشاہ ہو، بڑا انسان ہو، یا گھر کا بڑا فرد ہو، سرپرست ہو، اس کے سامنے اگر چھوٹے گالی گلوچ پہ آ جائے، لڑائی جھگڑے پہ آ جائے، تو دوسرے لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی گھر کا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ لڑ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے۔ تو بڑوں کا واسطہ دے کر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ خاموش بٹھا دیتے ہیں۔ تو اللہ شخصیتوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ بڑا بناتا ہے۔ کبھی اوقات میں کیا دیتا ہے؟ عظمت اور حرمت دے دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اوقات بڑے عظیم ہیں۔ رمضان میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی تو لڑ رہا ہے، اس میں بھی تو غیبت اور چغلی کر رہا ہے، اور اس میں بھی تو لڑائی جھگڑا کر رہا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی روزے کی حالت میں لڑے تو اس سے کہو کہ بھئی تیرا اور میرا روزہ ہے۔ اس کے باوجود اگر سامنے والا خاموش نہ بیٹھے تو خود کو سمجھا دے کہ بھئی جانے دے، تیرے خود کا کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو یہ اوقات کو بھی اللہ رب العزت نے فضیلت دے رکھی ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں جہاں سے بیان اسٹارٹ کیا گیا تھا، تو کن کن اوقات میں، کن کن دنوں میں اور کن کن چیزوں میں اللہ نے عظمت رکھی ہے اور اللہ نے اس کو عظیم اعمال کے اعتبار سے بڑا بنایا ہے، وہ باتیں سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ آخری مہینہ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اسلامی سال کا اینڈنگ ہو رہا ہے، اور جو مہینہ بعد میں آنے والا ہے، یعنی جہاں سے اسلامی مہینے کی اوپننگ یا اسٹارٹ ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہے۔ آیت کریمہ میں جو بات اللہ رب العزت نے ذکر کی کہ 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، اشہر حرم جسے کہتے ہیں، وہ 4 مہینے حرمت والے ایسے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی، باوجود عرب کے اندر اکثر و بیشتر خرابیاں ہونے کے، ان مہینوں میں وہ قتل و قتال اور لڑائی سے رک جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ بعض مرتبہ تو اگر کوئی کسی کو غصے سے دیکھ بھی لیتا تو وہ تھیر ہو جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، اسے نیوٹرل کر دیتے۔ یہ کہتے کہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ تو 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حدیث کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے 3 مہینے ایک کے پیچھے ایک لگاتار ہیں۔ ایک تو ذی قعدہ جو پیچھے ابھی چلا گیا، دوسرا جو بھی کرنٹ چل رہا ہے ذی الحجہ، اس کے بعد جو آنے والا ہے اسلامی مہینہ نئے سال کا، ابھی تو 1444 سن ہجری چل رہا ہے، یہ ختم ہوتے ہی 45 میں انٹری ہوگی تو محرم آ جائے گا، وہ پہلا سال۔ تو یہ 3 مہینے حرمت والے ہو گئے، اور ایک رجب کا مہینہ یہ حرمت والا ہے۔ اس مہینے میں بھی عرب لوگ، عرب معاشرہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، تو ان 4 مہینوں میں وہ بچا کرتے تھے لڑائی جھگڑے سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور ان 4 مہینوں میں بھی جو سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کو ہے، جو ابھی یہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ احب اشہر اللہ اشہر الحرم
اللہ تعالی ذوالحجتی، کہ اشہر حرم میں ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اور فیورٹ مہینہ اگر اللہ کو کوئی ہے تو وہ ذوالحجہ کا ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ تو یہ ذوالحجہ ہے۔ ایک تو حرمت والے مہینے پہ اس کو ختم کر رہے ہیں، حرمت والے مہینے سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی شروع بھی احترام عزت کے ساتھ ہوتی ہے، نیک اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی کا اختتام بھی نیک اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ذوالحجہ کے اندر ایسے اعمال ہے جو ایمان سے متعلق ہے، اور اتنے مضبوط اعمال ہے جو قربانیوں سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، لہذا اپنی پوری زندگی کو نیک اعمال اور نبوت والے اعمال کے ساتھ ایسے جوڑ کے رکھو کہ تمہارا خاتمہ بھی صحیح سے ہو جائے اور ایمان پر ہو جائے، کیونکہ الاعتبار بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے۔ ہیپی اینڈنگ معنی رکھتی ہے، اینڈنگ یہ بہت بڑے معنی رکھتی ہے کہ بھئی ختم کس پر ہو رہا ہے، اچھائی پر ہو رہا ہے، برائی پر ہو رہا ہے، اس کی اینڈنگ ہیپی ہو رہی ہے یا اس کی اینڈنگ سیڈ ہو رہی ہے یا بیڈ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا رکھتی ہے؟ معنی رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں ذوالحجہ کو سب سے اخیر میں رکھا ہے۔ یہ پسندیدہ کیوں ہے؟ اشہر حرم میں اللہ کا سب سے فیوریٹ مہینہ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ذوالحجہ میں ایام حج، ایک حج کا عمل ہوتا ہے، اور حج کا عمل یہ عاشقانہ عمل ہے، محبتانہ عمل ہے کہ ایک بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا عاشق بن کے نکلتا ہے، اللہ سے ملنے کے لیے نکلتا ہے۔ وصول الی اللہ یہ زندگی کا آخری مقصد ہے، اور یہ ٹارگٹ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے۔ تو اس مہینے میں حج اسی کی یاد دلاتا ہے اور اسی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ دوسری عبادت اس مہینے میں قربانی والی ہے۔ 2 طرح کی قربانی ہوتی ہے، ایک تو حاجی جب حج کے لیے پہنچتا ہے تو شکرانے کے لیے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اسے وہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ صاحب استطاعت، صاحب وسعت ہے، جو اپنے مقام پر ہے، ان کو صاحب وسعت استطاعت ہونے کی وجہ سے اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو قربانی والا عمل بھی ایسا ہے، پچھلے جمعہ میں اس کی تعریف کر کے بتائی گئی تھی کہ یہ بھی قرب سے بنا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ تو دونوں عمل اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی مہینے میں اگر دوسرے اعمال دیکھے جائے تو اس میں ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ جسے کہتے ہیں، یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور اس دن میں روزہ رکھنا یہ مستحب اور مسنون ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، احتسب علی اللہ، میں یقین کرتا ہوں اللہ کی ذات پر اس بات کا، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ اس کے 1 سال کے وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا کہ جو پچھلے 1 سال میں ہو گئے، والسنۃ التی بعدہ، اور 1 سال کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو آگے کے ہیں۔ آگے کے سال کے گناہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ جو پچھلے گناہ ہو گئے اس پر توبہ ہو جائیں گی، اور آئندہ ان گناہوں کا رجوع نہیں ہوگا، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے سال بھر اس کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ عرفہ کا روزہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ پھر اس میں اعمال بہت ہے، ایک تو تکبیر تشریق بھی ہوتی ہے۔ ان ایام میں ہر فرض نماز کے بعد بالغ مکلف، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، 1 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔
مرد حضرات بآواز بلند کہیں گے اور عورتیں بآواز پست کہیں گی کہ اس کی آواز بلند نہیں ہوگی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حاجی کے لیے لبیک دیا اللہ نے، اور جو گھر پر ہے، جو حج پہ جا کے تلبیہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے اللہ نے یہ تسبیح دے رکھی ہے. اور اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ میں اللہ رب العزت عید کا دن اور عید کے بعد 2 دن 3 دنوں تک اللہ رب العزت کی دعوت رہتی ہے، مہمانی رہتی ہے. عید کے دن ہم قربانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد 2 دن اور 3 دن ہم قربانی کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ کھاتے بھی ہے، غریبوں کو کھلاتے بھی ہے، تقسیم بھی کرتے ہیں. یہ 3 دن عید کے جو ہے یہ کھانے پینے کے ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے. حالانکہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ اور جزا میں خود ہوں. اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن یہ عید کے موقع پہ، عید الفطر میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ میں بھی، اور بعد کے 2 دن ان ایام میں بھی روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے، یہ اللہ کے مہمانی کے دن ہے. تو اتنے سارے اعمال اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. پھر عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا روزہ ہے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، اس کی قسم بھی اللہ نے قرآن کریم میں کہی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر اور صبح کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کا اتفاق ہے اس کی تفسیر پہ کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. 1 ذی الحجہ سے جو اسٹارٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ تک جو راتیں رہتی ہے، یہ مبارک راتیں ہیں. اور اس کے دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے مبارک بنایا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کے ہر دن میں کوئی 1 روزہ رکھے گا تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر 9 دن روزے رکھتا ہے تو 9 سال کے روزے، 1 سے عرفہ کے دن تک، کیونکہ 10 ذی الحجہ کو تو عید کا دن آئے گا، اس دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے گا. تو 9 سال کے روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور اگر 1 دن عبادت کرے گا تو اس کی عبادتوں میں بھی کیا کیا جائے گا؟ اضافہ کیا جائے گا. تو یہ سارے اعمال اس مہینے میں اور ایام حج، یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو یہ سب سے زیادہ محبوب بھی ہے، یہ مہینہ اشہر الحرم میں سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے مہینے بنائے، سارے دن اللہ نے بنائے، اور اس میں پھر مہینوں کو فضیلت اعمال کے اعتبار سے، عبادتوں کے اعتبار سے یہ اللہ نے خود رکھی ہے. دن تو سب برابر ہے، لیکن دنوں میں برکتیں آنا یہ اللہ کے حکم اور اس کے اندر اعمال اور نیک اور خیر کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اگر کہہ دے کہ ان دنوں میں یہ عمل ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے وہ دن کیا ہو جاتا ہے؟ بابرکت بن جاتا ہے. یوم عرفہ ذی الحجہ کے یہ آخری مہینہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں عرفہ کا روزہ رکھا ہے. اور جب نیا سال محرم کا شروع ہو رہا ہے تو عاشورہ کا بھی 1 روزہ رکھا ہے. اللہ رب العزت نے عاشورہ کا بھی روزہ رکھا ہے، وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے. لیکن یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی کہ اس میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، 1 سال جو پچھلا اور 1 سال جو آنے والا ہے. اور عاشورہ کے روزے میں فضیلت صرف 1 سال کی رکھی ہے. اس کی وجہ بڑی عجیب لکھی ہے علماء نے اور محدثین نے کہ عرفہ کے روزے میں نسبت اللہ کے رسول کی ہے. عرفہ میں روزے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عاشورہ کے روزے میں نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء پہ اوپر ہے. آپ سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں آپ.
تو ظاہر سی بات ہے فضیلت ڈبل اور دوگنی ہو گئی تو پھر اس میں ثواب بھی کیا ہو گیا؟ ڈبل اور دوگنا ہو گیا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ایام میں ایک تو مسنون عمل یہ تھا کہ عرفہ کا روزہ رکھا جائے۔ ایک روایت میں جیسے دوسرا عمل بھی ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ تم میں سے جب ذی الحجہ کا کوئی چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھے۔ ارادے کا مطلب کہ واجب ہے تو کرنا ہی پڑے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اسے چاہیے کہ جب تک قربانی نہ کر دے اپنے جانور کی تو تب تک اپنے غیر ضروری بالوں کو بھی نہ کاٹے، سر کے بال اور دیگر بال جو ہوتے ہیں، اور اپنے ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ حکم ضروری اور نیسسری نہیں ہے، یہ حکم مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر اس روایت پہ عمل کرے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہ کرے تو اس کو کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے کچھ طبیعتیں نفیس ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، کہ جن کو فریش رہنے کی عادتیں ہوتی ہے، نظافت ہو، یہ نصف الایمان، پاکی رہنا یہ آدھا ایمان ہے، اس اعتبار سے رہتے ہیں۔ یا یہ کہ کہیں پہ ورکنگ اور جاب وغیرہ کام کاج مل کے لوگ کرتے ہیں تو بعض مرتبہ پسینہ وغیرہ زیادہ آ جاتا ہے، تو بھی آپس میں اگر ایک دوسرے مل کر کام کر دیا، زیادہ رہتے ہیں، کنجسٹڈ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو پریشانی ہو جائیں گی، جیسے پسینہ نکلے گا، بو وغیرہ آئیں گی، ناخن بڑے ہو جائیں گے تو کھانا وغیرہ کھائیں گے تو کسی کو تکلیف ہو جائیں گی، یا خود کی طبیعت ابا کریں گی کہ اتنے بڑے ناخن نہیں ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے انسان کے لیے پوری چھوٹ ہے کہ وہ بال بھی جیسے بنا سکتا ہے اور ناخن وغیرہ بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ عمل مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر یوم عرفۃ صلاۃ الغداۃ الی صلاۃ العصر آخر ایام التشریق او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، ابھی جو ایام چل رہے ہیں یہ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایسی عبادتیں مشروع فرمائی ہے جو اور دنوں میں اور ایام میں ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی جو عبادتیں ان ایام میں ہیں، ایک تو الحمدللہ حج کی عبادت ہے، وہ بھی ختم ہونے پر ہے۔ ماشاءاللہ اس سال بھی بہت سے حاجی اس مبارک سفر پر اللہ کی توفیق سے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان سب کا حج مبرور بنا دے، اور ہمیں بھی اپنے گھر کی اور روضہ پاک کی بار بار صفت قبولیت کے ساتھ زیارت مقدر فرمائیں۔ اسی طریقے سے دوسری عبادت اس میں چل رہی ہے قربانی والی،
گزشتہ کل عید کا دن تھا، اس میں قربانیاں دی لوگوں نے اللہ کے لیے۔ آج کا دن بھی ہے اور آئندہ کل کا دن رہے گا، تو قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسری عبادت جو چل رہی ہے وہ تکبیر تشریق والی ہے، کہ اللہ رب العزت کا حکم، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کے حکم سے یہ چل رہا ہے۔ تکبیر تشریق یہ واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے 2-4 دن پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ یہ واجب ہے ایک مرتبہ کہنا ہر فرض نماز کے بعد مکلف مرد اور عورت پر۔ مرد حضرات بآواز بلند کہے گا اور عورت بآواز پست کہے گی۔ تکبیر تشریق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث مبارک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لے کر، عرفہ کے دن صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، عصر کی نماز تک آپ اسے پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی روایتوں میں یہ بات ثابت ہے اور صحابہ سے بھی روایت مروی ہے۔ بہرحال یہ واجب ہے، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق اسے کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2 وجہ ذکر کی ہے علماء نے۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ یہ تشریق اللحم سے ماخوذ ہے۔ تشریق اللحم کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کر کر دھوپ میں اس کو سکھانا، اور عرب میں یہ مزاج پہلے سے تھا کہ وہ اونٹ وغیرہ یا دیگر جانوروں کی اگر قربانی دیتے تو ان کے گوشت کو سکھاتے اور پھر اسے اسٹور کرتے اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے اعتبار سے استعمال کرتے۔ اسے عربی میں تشریق اللحم کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس تکبیر کا نام تکبیر تشریق پڑا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ شروق الشمس سے ماخوذ ہے۔ شروق الشمس کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کے کچھ اوپر چڑھنے کا انتظار کرنا تاکہ عید کی نماز پڑھی جائے، تاکہ عید کی نماز ادا کی جائے، تو اس لیے اسے تکبیر تشریق بھی کہتے ہیں، کیونکہ عید کے 3 عید کا ذکر، جیسے پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، کوئی مجبوری ہو اگر نماز نہ ہو تو دوسرے دن پڑھ لیں، تو اس وجہ سے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ مستورات گھر میں عموماً تنہا اگر نماز پڑھتی ہے، مستورات تو اکیلے ہی پڑھتی ہے، آدمی بھی اگر جماعت چھوڑ جائے انفرادی طور پر پڑھ لے تو اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے اور آدمی تکبیر کہنا بھول جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں اگر مستورہ جہاں پہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ تکبیر تشریق لکھ کر لگا دے، تاکہ سلام پھیرتے ہی یاد آ جائے اور وہ واجب ادا ہو جائے۔ مرد حضرات بھی ذہن میں رکھے، دھیان میں رکھے، تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے۔ اگر سلام پھیرتے ہی اس کے زبان سے آیت الکرسی نکل گئی، یا یہ کہ درود شریف نکل گیا، یا یہ کہ تکبیر تشریق کے بجائے تلبیہ نکل گیا، تو اب تکبیر تشریق کا حکم ساقط ہو جائے گا، اب واجب نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ کوئی ایسا کام کر دیا جو نماز میں منع ہے، جیسے بات کرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، کسی بری خبر پر انا للہ پڑھنا،
یہ سب منع ہے نماز میں۔ سلام پھیرتے ہی اگر اس نے یہ عمل کر دیا تو بھی تکبیر تشریق کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، یہ تکبیر تشریق ہے جو اللہ رب العزت نے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک مشروع رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین کا آج تک اور قیامت تک کیا رہے گا؟ معمول رہے گا۔ تو بہرحال ایک تو عبادت یہ ہے، دوسری عبادت جس کا ذکر کیا وہ قربانی والی عبادت ہے۔ قربانی والی عبادت کے تحت جو آیت کریمہ پڑھی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے اور اپنے اس کلام کے ذریعے سے یہ مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور مومنین کو ایک اہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ایک میسیج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہماری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ شارٹ اینڈ سویٹ کہ ہر چیز ہماری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے ایام رکھ کر یا قربانی کا حکم دے کر مجھے اور آپ کو ایک تربیت دینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے رمضان کے تعلق سے ایک بات میں نے یہ ذکر کی تھی کہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایک طرح کی ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں۔ ٹریننگ کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مہینہ بھر حلال چیزوں سے روک کر، مہینہ بھر حلال چیزوں سے روک کر 11 مہینے حرام چیزوں سے رکنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ایک مہینہ آپ حلال چیزوں سے رک جاؤ اور پرہیز کرو اور روزے کو اس کے حق کے ساتھ رکھو، تو 11 مہینے خود بخود حرام چیزوں سے رکنے کی طاقت اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ قربانی کے جو ایام ہیں، 10 ذی الحجہ ہے، 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے، ان 3 دنوں میں بھی اللہ رب العزت یہ ایک ٹریننگ کیمپ قائم کرتے ہیں، اور ٹریننگ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں آپ سے ہم جانوروں کی قربانی لے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، بندہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، تو ہر چیز کی قربانی بقیہ ایام میں اور بقیہ مہینوں میں آپ کو دینی پڑے گی۔ وہ کیسی دینی پڑے گی؟ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح آگے کرتا ہوں۔ آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان صلاتی، پہلے کہا قل کہ آپ کہو، اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ زبان سے کہو، ایک عہد کرو، اللہ کے سامنے ایک وعدہ کرو، ایک وفا کا وعدہ کرو، ایک عہد کرو، میثاق قائم کرو۔ قل کہو ان صلاتی و نسکی، کہ بلا شبہ میری نماز اور میری عبادتیں، یہ 2 چیزیں ذکر کی۔ اس کے بعد اور 2 چیزیں ذکر کی، ومحیای، میری زندگی یا میرا زندہ رہنا، ومماتی، میری موت یا میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، ان صلاتی کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، ونسکی ساری عبادتیں اللہ کے لیے رکھنا، جیسے روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ کا حکم آ جائے جیسے قربانی ہی لے لو، وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، زکوٰۃ فرض اور واجب ہو جائے وہ بھی اللہ کے لیے دینا ہے۔ کوئی ایسا تقاضا جو اللہ کے حکم ہیں، اللہ کا حکم ہے اور اس کو عمل کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو ساری چیزیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن 2 چیزیں آگے جو ذکر کی اللہ رب العزت نے،
زندگی اور موت، اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ سب سے دو اہم چیز ہے، سب سے اہم پیغام اللہ رب العزت اس سے ہم کو دینا چاہ رہے ہیں، اور قربانی اسی اہم پیغام کو باور کراتی ہے، اسی اہم میسج کو سکھاتی ہے کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا کیا ہے۔ جیسے مان لو زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے ہم دنیا کے پیٹ میں آئے، پھر ہم کچھ بچے رہے، اس کے بعد پھر تھوڑی عمر بڑھی، بالغ ہو گئے۔ بالغ ہونے کے بعد اب ہمارا جو زندگی کا مشغلہ ہے، صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگوں سے تعلقات ہے، ریلیشن ہے، معاشرت ہے، اسی طریقے سے حالات گھر کے ہے، باہر کے ہے، آفس کے ہے، کاروبار کے ہے، ملازمت کے ہے، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے، ساری چیزیں میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو زندگی کی ان ساری چیزوں میں اللہ کے لیے زندہ رہنا اور اللہ کے لیے جینا، یہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہم کہیں پہ مجلس لگاتے ہیں، محفل لگا دو یا 2-3 لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، ایک سے زائد اگر جم جائے، 2 ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی، 2 سے زائد ہو وہ بھی مجلس شمار ہوگی۔ کہیں پہ 2-4 بیٹھ گئے، اب ظاہر سی بات ہے، ایک سے اگر آدمی دوسرا بڑھ جائے تو 2 زبانیں ہو جاتی ہیں، 2 کان ہو جاتے ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی جو مجلسیں ہوتی ہے اور جو محفلیں ہوتی ہے، یا میری اور آپ کی جو بیٹھک ہوتی ہے، وہ غیبت اور چغلی سے خالی نہیں ہوتی۔ جب تک کسی کی غیبت نہ کی جائے تو کان کو سننے میں مزہ نہیں آتا، اور جب تک کسی کی چغلی نہ کھائی جائے، جب تک زبان کو اس میں مزہ نہیں آتا۔ غیبت، حالانکہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو زندگی کے الٹ پھیر میں اور اٹھک بیٹھک میں یہ ایک عام چیز سی بن گئی ہے، اور ہم اسے غیبت اور چغلی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا یا چغلی کھانے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں تو یہ تک فرما دیا کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب یہاں غیبت سے بچنا ہے، اس چیز سے بچنا ہے، تو قربانی کیسی دینی پڑے گی کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ غیبت سے بچو، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ غیبت سے بچو، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں لانا اور اپنی اس خواہش پر چھری پھیر دینا، اس کی قربانی دینا کہ میں اپنے بھائی کی غیبت کیوں کروں یا اپنے بھائی کی غیبت کیوں سنوں، میرے اللہ کا حکم ہے، یہی اللہ کے لیے جینا ہے، یہی اللہ کے لیے جینا ہے جو اللہ مجھ سے اور آپ سے وعدہ لے رہا ہے۔ قل، کہ کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ نے قرض دے دیا، قرض پہ اگر سود وصول کر رہے ہیں، سود اگر لے رہے ہیں، کسی بھی طرح کا سود اگر وصول کرتے ہیں، یہ لینے میں اور کھانے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی وعید یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ادنا، ایک دم ہلکا گناہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانا یہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کہا۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ 2 لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں بھی اللہ نے کسی کے ساتھ اعلان جنگ کی بات نہیں کیا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ اعلان جنگ کر دے
اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ پہلا اعلان جنگ اللہ کا سود کھانے والے کے ساتھ ہے۔ جو سود کھائے گا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اس کو برباد کر کے بتائے گا، دنیا میں بھی برباد کرے گا اور آخرت میں بھی برباد کرے گا۔ اور دوسرا اعلان جنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو بلا وجہ چھیڑ دے، جو میرے ولی کو بلا وجہ چھیڑ دے، میرا اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے۔ یہ اللہ کے ولی کو اگر کوئی چھیڑ دے، اللہ کے نیک بندے کو اگر کوئی چھیڑ دے، اس پر کوئی الزام تراشی کر دے، خامخواہ کسی کے کہنے پر، کسی کے سننے پر اس کے مقابلے پہ آ جائے، تو اس کا حامی اور مددگار اللہ بن کے اترتا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک بزرگ بارش کے موسم میں راستے سے جا رہے تھے، اسی طریقے سے ایک جوڑا جا رہا تھا، عاشق اور معشوق کا، یا کہ میاں بیوی کا جا رہا تھا۔ بزرگ کا پیر پانی کے اندر تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑ گیا، جیسے چپاٹ بول کر ہوتا ہے سلیپر وغیرہ پہنی، تو وہ چھینٹے اس معشوقہ پر چلے گئے، عاشق کے معشوقہ پر چلے گئے۔ اس کو غصہ آ گیا عاشق کو، بزرگ کے گال پر اس نے ایک تماچا رسید کر دیا کہ بڈھے تجھے نظر نہیں آتا، تجھے دکھتا نہیں، دیکھ کر نہیں چلتا۔ بزرگ نے کچھ نہیں کہا، چند قدم آگے بڑھے، جس نے تھپڑ لگایا تھا عاشق وہیں گر کر مر گیا۔ یہ معشوقہ رونے لگی، بھاگتے ہوئے وہ بزرگ کے پاس آئی کہ تم نے ہی بددعا دے دی، تم نے یہ کیا۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے اوپر چھینٹے پڑ گئے تو تیرے عاشق کو غصہ آیا، اس نے مجھے ایک تماچا لگایا، میرے گال پہ تماچا پڑا، میرے حبیب میرے محبوب اللہ کو غصہ آیا، میرے دوست کو غصہ آیا، اس نے اس کو تماچا لگا دیا۔ یہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ تو بہرحال آدمی اس گناہ سے پرہیز کر دے، نیت یہ کر لے کہ میں سود نہیں کھاؤں گا، میں سود نہیں کھاؤں گا، اس سے بچوں گا، اس گناہ سے بچوں گا، اگر گناہ میں ملوث ہے تو اس سے توبہ و استغفار کروں گا، تو یہ بڑی قربانی ہے۔ یہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ ایک ہوتا ہے آدمی گناہ کے قریب نہ جائے، بے میں گناہ سے یہ بچوں گا، اس میں اتنی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس گناہ میں وہ لگاتار لگا ہوا ہے، غیبت کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، سود کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، رشوت کھانے کے گناہ میں لگاتار لگا ہوا ہے، تو گناہ کی لذت اس کے دل دماغ پر حاوی ہے، اس کو اس گناہ کے چھوڑنے میں زیادہ پریشانی آئے گی۔ مطلب یہ کہ اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا، اس کے دل پہ آری لگنے جیسا ہوگا۔ تو اس قربانی کے ماحول میں اللہ رب العزت یہی بتانا چاہ رہے کہ تم اپنے جانوروں کی قربانی میرے کہنے پر جانوروں کے گلے پر چھری رکھ کے قربانی دے دیتے ہو، تو ذرا اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چھری رکھ کر اس کی قربانی دے کر دیکھو، تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، اس گناہ سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، حالات سامنے آ جائیں گے، شیطان ہزاروں بہانے سامنے لا لے گا کہ اگر تو سود نہیں کھائے گا تو اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کیسے کرے گا، اگر تو فلاں کی غیبت نہیں کرے گا تو پھر تیری مجلس اور محفل رونق دار کیسے بنے گی، اگر تو رشوت نہیں لے گا تو پھر آگے تو اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس کیسے جمع کرے گا، ان کے لیے بنگلے کیسے بنائے گا۔ تو یہ ساری وجوہات جو لچر اور بودی ہے، شیطان یہ سب سامنے لا لے گا۔ شروع میں تکبیر تشریق کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے 5 دن کیوں رکھا ہے اس کو؟ عید کے دن سے شروع ہونا چاہیے، لیکن عید کے 1 دن پہلے سے شروع کر رہا ہے، اور عید ختم ہونے کے دوسرے دن کے بعد 3 دن عید ہے، لیکن 5 دن تکبیر تشریق ہے۔
یہ کیوں مسنون؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم 5 مرتبہ واجبی طور پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہیں گے تو اس میں خالص اللہ کی ذات کا یقین آ جائے گا۔ مخلوق کی نفی کرنا ہے، خالق کو دل و دماغ میں بیٹھانا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ حالات سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی حالات آ جائے، چاہے مشکلات آ جائے، کسی بھی طرح کی مشکل آ جائے، اگر یہ تکبیر تشریق واجبی طور پہ اور مسنون طور پہ چلتے پھرتے ان 5 دنوں میں جو کثرت سے ورد کرتا ہے وہ حالات کے خوف سے نڈر ہو جاتا ہے۔ اسے حالات نہیں ڈرا سکتے، اسے کوئی بھی ظالم نہیں ڈرا سکتا اور کوئی بھی مخلوق اسے ڈرا نہیں سکتی۔ اسی لیے تو مشروع کر رکھا ہے کہ 5 دن تک اللہ کی بڑائی بولنا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ کی بڑائی بولیں گے، اس کی بڑائی کو ذہن میں رکھ کر تکبیر تشریق کہیں گے تو پھر ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا اور اللہ کی ذات پہ یقین بیٹھ جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے ناجائز خواہشات کی قربانی دینے کی ٹریننگ ہے۔ یہ قربانی صرف جانوروں کے گلے پہ چھری چلانے کی قربانی نہیں ہے، بلکہ قربانی کے علاوہ یہ 3 دن کے علاوہ جو 11 مہینے 27 دن بچے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ناجائز خواہشات پر بھی اسی طرح چھری چلا دو، اپنے حرام اور گناہوں کے کاموں پر بھی اسی طرح چھری چلا دو۔ اگر اس طریقے سے کرے گے وَمَحْيَايَ کہ میرا زندہ رہنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ ہم نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، ہم روزہ تو رکھ ہی لیتے ہیں، زکوٰۃ تو ہم ادا کر ہی لیتے ہیں، روزہ زکوٰۃ یہ حج ہم کر لیتے ہیں، واجب ہو جائے جو چیز ہم کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ناجائز خواہش ہے اس کو کنٹرول میں لا لینا، اس پہ بریک لگا دینا اور اس کو کچل ڈالنا وہاں پہ، یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ صبر کے کاموں سے۔ ایک بار آدمی کنٹرول کر دے، ایک بار اس کو دبا دے، خود بخود اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ہم اگر سود خوری سے نہیں بچ پا رہے، رشوت خوری سے ہم بچ نہیں پا رہے، گناہ میں ملوث ہونے سے، بد نگاہی بد نظری کے گناہ سے ہم بچ نہیں پا رہے، موبائل کے اندر ناجائز اور حرام چیزوں سے دیکھنے سے ہم بچ نہیں پا رہے، تو ہم اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ 2 چیزیں ہمارے اندر ترقی دلائیں گی، ایک ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس کی قربانی دے، اور دوسرا رجوع اللہ، اللہ سے مانگے کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، بس کوشش کر رہا ہوں، میرا اپنا نفس میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بچے کچے شیاطین میرے آگے پیچھے ہے، یہ مجھے تیرے حکم پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو بڑا طاقتور ہے، تیری ذات طاقتور ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز پر تو قادر مطلق ہے، بس مجھے اس گناہ سے بچا لے، بس مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ جب ہم صبح اٹھے، ان صلاتی و نسکی جو آیت اللہ نے پڑھائی ہے، قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھے۔ اس کا ترجمہ کہ اللہ آپ تو کہہ رہے کہ ہم سے ایک وعدہ لے رہے ہیں، ایک وعدہ وفا ہے کہ میری عبادتیں، میری نماز آپ کے لیے ہے، میری زندگی جینا اور مرنا آپ کے لیے ہے، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں دن بھر کی روٹین میں مجھے اس وعدے پر قائم رکھ۔ یہ اللہ سے دعا کرے۔ انسان تو غلطیوں کا کیا ہے، پتلا ہے، لیکن معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے جائے، اللہ سے ہی طلب کرے، تو کوشش بھی کرے اور اللہ سے رجوع بھی کرے۔ اللہ رب العزت اس قربانی سے ہمیں یہی میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح تم جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں، اسی طرح 11 مہینے 27 دن اپنے گناہوں کی قربانی دے
نیکی کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں ضدی اور ہٹ دھرم بن جاؤ کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔